السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ یاد آتا ہے جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا غسیل الملائکہ یعنی وہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا کے لقب سے جانتی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ کسی قصہ گو کی کہانی، بلکہ ایک مستند اور صحیح روایات سے ثابت حقیقت ہے جسے محدثین نے نقل کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر دوسری طرف کفار مکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ غزوہ بدر میں انہیں جو ذلت اٹھانی پڑی تھی اس کا انتقام لینے کے لیے وہ 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا اور آخرکار احد کے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ انہی دنوں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی، نئی زندگی کا آغاز تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، گھر والے مسرور تھے۔ لیکن ایک سچے مومن کی محبت صرف اپنے گھر تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ شادی کی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی مدینہ میں جہاد کی تیاری کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو احد کی طرف روانگی کا حکم دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی تردد پیدا نہ ہوا۔ انہوں نے فوراً جہاد میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس قدر جلدی میں تھے کہ غسل جنابت کرنے کا وقت نہ مل سکا۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور اللہ پر بھروسہ کیا اور سیدھے میدان احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ دنیا کی نئی خوشیاں ایک طرف رہ گئیں اور اللہ کی رضا دوسری طرف۔ انہوں نے اللہ کی رضا کو چن لیا۔ میدان احد میں جنگ اپنے عروج پر تھی، مسلمان پوری بہادری سے لڑ رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شیر کی طرح دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کے دین کی سر بلندی۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے مشہور سردار ابو سفیان تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے اور اسے ختم کرنے ہی والے تھے کہ دشمن کے ایک سپاہی شداد بن اسود نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے، لیکن آخری سانس تک ثابت قدم رہے اور راہ خدا میں شہادت کا عظیم مقام پا لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمان اور زمین کے درمیان بارش کے پانی یا چاندی کے برتنوں میں موجود پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ کیا بات تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو میرے پاس تھے، پھر صبح جہاد کی آواز سنتے ہی جلدی میں روانہ ہو گئے اور غسل جنابت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں مذکور ہے اور محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ اس بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے غسیل الملائکہ کا عظیم لقب عطا ہوا۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو اس انداز میں حاصل نہیں ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو عامر ابتدا میں اسلام قبول نہیں کر سکے تھے اور بعد میں انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت بھی کی، لیکن بیٹے نے حق کو پہچانا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ ہدایت کا تعلق خاندان سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق اور انسان کے اپنے فیصلے سے ہوتا ہے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ایک خوبصورت روایت ملتی ہے کہ شادی کی رات انہوں نے چند افراد کو گواہ بنایا تھا، کیونکہ انہیں ایک خواب کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہو جائے۔ بعد میں انہی گواہوں کی موجودگی میں ان کے حمل کی تصدیق ہوئی اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، جو بعد میں علم و تقوی میں نمایاں شخصیت بنے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات، نیت اور قربانی کو خوب جانتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسل نہ کر سکے، لیکن ان کی نیت اور اخلاص ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے لیے فرشتوں کو مامور فرما دیا۔ یہ ان کی فضیلت تھی، نہ کہ عام مسلمانوں کے لیے کوئی شرعی حکم۔ اسلام میں عام حالات میں میت کو غسل دینا سنت ہے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور معجزانہ فضیلت تھا۔ آج جب ہم حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی داستان سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایمان صرف دعووں کا نام نہیں بلکہ وقت آنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا نام ہے۔ ایک نئی نویلی زندگی، نئی خوشیاں، گھر، آرام اور دنیا کی ہر نعمت ایک طرف رہ گئی، مگر اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر میدان احد پہنچ گئے۔ ان کا جسم زمین پر تھا مگر ان کی عزت کا اعلان آسمان پر ہو رہا تھا، کیونکہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ ایمان افروز داستان رہتی دنیا تک اہل ایمان کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ جو شخص خالص اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔